جی آج ہم جو دو اہم موضوعات ہیں اس کی اوپر بات کریں گے۔ جو پہلا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آیا الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے یا اس میں کوئی تاخیر ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ الیکشن کو لے کر اپنے تحفظات بیان کر رہے ہیں، خاص کر اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں اور عوام میں بھی اس حوالے سے بہت سی بے چینی پائی جاتی ہے۔ تو سوشل میڈیا میں بہت سی چیزیں اس حوالے سے آ رہی ہیں، تو آج ہم اپنے ذرائع کے حوالے سے اور اپنے معلومات کی بنیاد پر آپ سے بات کریں گے کہ آیا الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے یا نہیں۔ دوسرا جو موضوع ہے وہ بھی الیکشن سے متعلق ہے کہ کیا جو آنے والا الیکشن ہے اس میں سیاسی جماعتیں جو ہے وہ آپس میں سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گی، آپس میں اتحاد کریں گی، یا تمام سیاسی جماعتیں اپنے پلیٹ فارم سے ہی الیکشن لڑے گی۔ دیکھیں، جو پہلا موضوع ہے کہ آیا الیکشن مقررہ وقت پہ ہوں گے یا نہیں، تو ہمارے اپنے ذرائع اور انفارمیشن یہی چیزیں کنفرم کر رہی ہے کہ الیکشن بالکل اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پیرس میں یہاں پہ 2 روزہ دورے پہ آئے تھے، ان کے ساتھ کچھ وفاقی وزراء بھی تھے جن کے ساتھ ہماری ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں، اور ان سے جو بات چیت ہماری ہوئی ہے اس سے یہی تاثر ملتا ہے کہ اپوزیشن یہی کلیم کرتی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے، الیکشن کی طرف نہیں آ رہی ہے۔ تو ان کے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ الیکشن کی طرف جایا جائے، اور اپنا جیسے ہی یہ اپنے آئینی جو وقت ہے یہ مکمل کرتے ہیں تو یہ کیئر ٹیکر کے حوالے حکومت کر دیں گے اور پھر یہ اپنے الیکشن کی تیاریوں میں لگ جائیں گے۔ میاں شہباز شریف اسی سلسلے میں کل لندن گئے ہیں، جہاں پہ ان کی میاں نواز شریف سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور الیکشن کے حوالے سے اور میاں نواز شریف صاحب کے واپسی کے حوالے سے ان کی مشاورت بھی ہو رہی ہے، اور یہی امید ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں اس حوالے سے اہم معاملات طے پائے جائیں گے، اور جو بھی ڈیٹیل ہوگی الیکشن کے حوالے سے وہ واضح ہو جائے گی۔ لیکن ہماری جو دوست ہیں، جو ہمارے ذرائع ہیں، وہ اس حوالے سے یہ خبر کنفرم کر رہے ہیں کہ الیکشن بالکل مقررہ وقت پر ہوں گے، اور اس وقت جو سیاسی جماعتیں جو حکومت میں ہیں وہ الیکشن کی تیاریاں میں لگی ہوئی ہیں۔ ابھی جو موجودہ بجٹ پاس ہوا ہے وہ بھی ایک طرح کا اشارہ ہے اس طرف کہ موجودہ حکومت الیکشن کی طرف جا رہی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی چیزوں میں انہوں نے ریلیف بھی دی ہے۔ مہنگائی میں بھی جو پچھلے کچھ مہینوں میں ہاتھ خواہ اضافہ ہوا تھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں بھی کمی کی ہے، آٹا، گھی، چینی وغیرہ کی چیزوں میں بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ الیکشن کی تیاریوں کی ایک کڑی ہے، اور حکومتی پارٹی اس موقف پر قائم ہے کہ جو بھی ان کا آئینی وقت ہے اس کو ختم کرنے کے بعد یہ کیئر ٹیکر کے حوالے حکومت کرے اور الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہو جائے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہیں یہ مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ دوسری جو اہم بات ہے کہ کیا آیا مختلف جو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں، پیپل پارٹی، مسلم لیگ، نون، کیا یہ اگلے الیکشن میں، یہ جو آنے والا الیکشن ہے اس میں سیاسی اتحاد کرے گی، الیکشن کے حوالے سے سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی، یا جہانگیر ترین کی بھی جو پارٹی اس وقت موجود ہے تو ان کے ساتھ بھی کوئی اتحاد کے چانسز ہے کہ نہیں؟ کیونکہ میڈیا میں بھی بہت سی چیزیں اس حوالے سے آ چکی ہیں کہ جہانگیر ترین یا پیپل پارٹی کے ساتھ ہم کہیں نہ کہیں پر کسی نہ کسی سیٹ پر ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن جو ہمارے اپنے ذرائع ہمیں کنفرم کر رہے ہیں اس الیکشن میں تمام سیاسی جماعتیں اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گی، سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ بہت کم چانسز ہیں، اور ہر پارٹی کی یہی کوشش ہوگی کہ جو اپنے مضبوط امیدوار کو سامنے لائے اور اس کو سپورٹ کرے۔ مسلم لیگ نون کے اگر ہم نے دیکھیں کہ ماضی میں جو ابھی ضمنی الیکشن ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے امیدواروں کو ووٹ جو ہے ٹکٹ نہیں دیے تھے، بلکہ ان امیدواروں کو ٹکٹ دیے تھے
جن کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے، جو پنجاب حکومت سے وہ نکلے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ وعدے کیے تھے۔ لیکن آج کل جو دور چل رہا ہے سوشل میڈیا کا، اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جب مسلم لیگ نون نے ایسے افراد کو جو ماضی میں نون کے مخالف تھے ان کو الیکشن پر ٹکٹ دیے تو وہ لوگ وہاں پہ ناکام ہوئے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک مسلم لیگی جو رہنما تھا اس نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور وہ وہاں سے ضمنی الیکشن میں جیت گیا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہے جو ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ لیڈرشپ کے سامنے ہیں، اور اس وقت لیڈرشپ کا کہنا ہے کہ وہ صرف ان افراد کو ہی جو ہے وہ ٹکٹ دیں گے جو کہ بہت عرصے سے پارٹی کے ساتھ وفادار ہے، جنہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا ہے، اور یہ کہیں پر بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کسی دوسری پارٹی کی حمایت نہیں کریں گے۔ اسی طرح پیپل پارٹی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ زرداری صاحب بھی لاہور آئے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے جو ناراض اراکین ہیں اور وہ جو ایسے ہیں کہ جو اپنے حلقے میں اثر رسوخ رکھتے ہیں ان کو اپنے پارٹی میں لائیں۔ لیکن ہمارے پاس یہ بھی انفارمیشن ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو کہ پیپل پارٹی میں پہلے تھے، پھر تحریک انصاف میں آئے اور انہوں نے پیپل پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف غلط الفاظ استعمال کیے، وہ بھی آج کل پیپل پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ رابطے میں ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ دوبارہ پیپل پارٹی میں شامل ہو۔ لیکن بہت سے جو مرکزی جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو پیپل پارٹی لینے سے اس لیے انکاری ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے لیڈرشپ کے خلاف نہ صرف غلط الفاظ استعمال کی بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہوا کا رخ دیکھ کر کبھی بھی بدل جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی پارٹی میں لینے کے حوالے سے بہت سے تحفظات موجود ہیں۔ اس وقت تقریباً تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اب الیکشن کی طرف دیکھ رہی ہے اور الیکشن کی تیاریوں کے سلسلے میں لگی ہوئی ہے، اور ہمیں جو ہماری معلومات ہے اس میں یہ ہے کہ سندھ اور پنجاب میں پیپل پارٹی اس ٹائم بہت متحرک ہے، اور اسد علی زرداری کی کوشش ہے کہ وہ پنجاب میں پہلے سے زیادہ سیٹیں حاصل کرے۔ مسلم لیگ نون کی بھی یہی پوری کوشش ہوگی کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے جو پرانے جو کارکن ہیں یا وہ افراد جنہوں نے مارے کہیں ہیں اور یا جن کے اپنے حلقے میں اثر و رسوخ ہے ان کو وہ جو ہے ایڈجسٹ کریں۔ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ صرف اسی حال میں ہو سکتا ہے، وہ بھی 1، 2 یا 3 سیٹوں پہ جہاں پہ لگے گا کہ اگر اس کا فائدہ کسی مخالف جماعت کو نہ ہو تو وہاں پہ ممکن ہے، جس میں گجرات شہر میں 1، 2 سیٹیں ایسی ہو سکتی ہیں جہاں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ شاید ہو۔ لیکن اوورآل پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں اپنے طور پر ہی الیکشن لڑے گی۔ تحریک انصاف کے حوالے سے اس وقت بہت کنفیوژن پائی جا رہی ہے، کیونکہ جو تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے ان کا جو ایک بہت بڑا دھڑا ہے وہ پارٹی سے جدا ہو چکا ہے، اور عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی وہ جس بھی فرد کو کھڑا کریں گے وہ الیکشن جیتے گا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی ایک عوامی مقبولیت ہے۔ لیکن اس میں بھی بہت سی چیزیں کویسچنیبل ہے کہ ماضی میں بھی جب عمران خان صاحب الیکشن لڑے تھے 2018 میں، تو اس ٹائم بھی اس نے یہ کہا تھا کہ اگر میں جیت جاتا ہوں تو لیڈرشپ ہی وہ چیز ہوتی ہے جو قوم کو صحیح راستے پہ لے کے آئے گی، اور اگر میں جیتا ہوں تو میں 90 دنوں کے اندر ملک کا پورا سسٹم صحیح کر دوں گا۔ لیکن جب وہ آئے برسر اقتدار تو پھر اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ میں ہر چیزوں کو ٹھیک کر سکوں، اور میرے آس پاس جو لوگ ہیں میں اس میں جو ہے میرے لیے یہ چیزیں کرنا مشکل ہے۔ بعد میں ہم نے دیکھا کہ وقتاً بوقتاً اس کے بیانات تبدیل ہوتے رہے، منسٹریاں ہم نے دیکھا کہ اس کے دور میں جو ہے وزارتیں تبدیل ہوتی رہی ہیں کام کے حوالے سے، اور اگر ہم دیکھیں کہ کوئی ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے
سے ان کا دور میں کوئی خاطر ہوا چیزیں نہیں آئیں. ایک پشاور میٹرو جو ہے وہ ایک پروجیکٹ تھا اور وہ بھی سب کو معلوم ہے کہ وہ کیسے ہوا اور کس طریقے سے ہوا. تو اس حوالے سے بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ اب اگر یہ کوئی نئی ٹیم آگے لے کے آتے ہیں، کیونکہ ان کے جو پرانے جتنی بھی دوست تھے، جو ان کے مین لیڈرشپ تھی، وہ سائڈ پہ چلے گئے یا مخالف پارٹیوں میں چلے گئے، تو نئے لوگوں کو وہ لے کے آئیں گے تو پھر کیا صورتحال بنتی ہے. مجھے اس حوالے سے جو ہے کافی تحفظات ہے، کیونکہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ برادری کی بنیاد پر ہوتا ہے، نظریاتی بنیاد پر بہت کم ہوتا ہے. اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں رجحان ہے کہ وہ نظریاتی ووٹ بھی پڑھتے ہیں، لیکن پاکستان میں ابھی بھی یہ بہت کم ہے. اس وقت سوشل میڈیا میں ہم جب پہلے دیکھتے تھے کچھ مہینے پہلے یا 9 مہینے سے پہلے کے واقعات، تو اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن کافی مستحکم تھی. لوگوں میں ان کی حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ ہم دیکھتے تھے کہ وہ جوش اور پایا جاتا تھا. لیکن اب 9 مئی کے بعد بھی ایک جہاں پہ بہت زیادہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ پارٹی چھوڑ گئی ہے، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عوام میں بھی سے بہت سے لوگ اب اپنے تحفظات کا اظہار کرنے لگے ہیں. لیکن یہ چیزیں تبھی واضح ہوں گی جب ووٹ پڑیں گے، اور ووٹ ہی ایک ایسی چیز ہے جو جمہوریت کو استحکام کی طرف لے کے آتی ہے، ملک کی بہتری کے لیے ہوتی ہے. عوام کے ووٹ سے ہی یہ فیصلے ہوں گے کہ عوام کس کو ووٹ دیتے ہیں. لیکن مجموعی طور پر ہمارے دوست ہم سے اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کون سی جو سیاسی جماعت ہے وہ ملک کو مشکل حالات سے نکال سکتی ہے. تو میں آخر میں یہی بات کروں گا کہ چاہے ہمارے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، چاہے تحریک انصاف ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے پیپل پارٹی ہو، یہ ووٹ کے ذریعے تو آتے ہیں لیکن یہ ووٹ کو عزت نہیں دیتے. جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں یہ ووٹ کو ہی عزت دیتے ہیں، عسکری قیادت کو ہی عزت دیتے ہیں. تو جب تک سیاستدان کو عوام کی اہمیت کا نہیں پتہ لگتا، پارلیمنٹ کو یہ عزت نہیں دیں گے، تو یہی جو کچھ آج ہو رہا ہے یا کل ہوتا رہا ہے یہ آگے بھی ہوتا رہے گا. اور اس حوالے سے سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ آخر یہ سب کچھ کب تک ہوتا رہے گا.